دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ میں آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں حاضر نوجوان جگیر عالم دین جناب مولانا مفتی عبداللہ انس قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو امارت شرعیہ کے معاون قاضی شریعت ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو فیضیہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي رواية أخرى المسلم من سلم الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت صدر محترم، مجلس میں تشریف فرما موقر علماء کرام، حاضرین مجلس، ابھی آپ کے سامنے ملک کی ممتاز شخصیت مائناز عالم دین حضرت مولانا مفتی خالد حسین نیلوی قاسمی دامت برکاتہ بڑے اچھے انداز میں امارت شریعہ کے شرکائے وفد کا تعارف، امارت شریعہ کا اجمالی تعارف، امارت شریعہ کے پیغامات کو رکھ رہے تھے۔ اس وقت کا میں بھی ایک رکن ہوں، اس حیثیت سے اور امارت شریعہ کا خادم ہونے کی حیثیت سے بس ایک دو بات آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ لمبی چوڑی تقریر کا نہ موقع ہے نہ وقت میں گنجائش ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہنی ہے کہ ہم لوگ جس مجلس میں بیٹھے ہیں یہ دین کی مجلس ہے، اور دین کی مجلس کا ادب خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے، دین کی کوئی بات بیان کی جائے، تو اس کا پہلا ادب یہ ہے کہ اسے غور سے سنو، اور اس کا دوسرا ادب یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرے رکھو، اور اللہ تعالیٰ نے اس ادب کے بجا لانے والے پر جو ایک اس کا فائدہ بیان فرمایا، لعلکم ترحمون، کہ اگر تم خاموشی سے غور سے دین کی مجلس میں بیٹھو گے اور خاموشی سے دین کی باتیں سنو گے تو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس لیے پہلی گزارش یہ ہے کہ ذرا سنجیدگی سے بیٹھیے اور انتشار کا مزاج اور ماحول نہ بنائیں۔ دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ یہ جو وقت چل رہا ہے، یہ جو زمانہ ہے جس کو ڈیجیٹل دور ہم کہہ سکتے ہیں، آج کے دور میں نہ مقررین کی کمی ہے نہ خطیبوں کی کمی ہے۔ آپ بیٹھے اپنے موبائل کے اندر امریکہ اور انگلینڈ میں بیٹھے
خطاب کر رہے علماء کو آپ سن سکتے ہیں۔ سہولیات و اسباب مہیا ہیں، مقررین کی کمی نہیں اور اچھی باتوں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن کمی جو آج ہے وہ یہ کہ جتنے مقررین بڑھ گئے اور جتنے واعظین آسانی سے دستیاب ہو گئے، بے عملی اور بد عملی اتنی ہی بڑھ گئی۔ اس لیے دین کی جو بات آپ کے سامنے رکھی جائے تو آپ سے درخواست ہے، ہم سب اس کے مطالبے میں شریک ہیں کہ ہم سب اس کو عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت اور حضور پاک علیہ السلام کی روایت پڑھی ہے، اس تعلق سے مجھے کہنا، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 80,000 مخلوق پیدا کیے اور اسی اللہ تعالیٰ نے 18,000 دنیا بنائی، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں جو سب سے اشرف، سب سے اکرم مخلوق بنایا وہ انسان۔ انسان اشرف المخلوقات، اکرم المخلوقات ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر سب سے بڑا انعام یہ کیا کہ اللہ نے ہم سب کو مخلوقات کی جو اتنی بڑی تعداد ہے، 80,000 مخلوقات میں ہم سب کو سب سے اشرف مخلوق میں بنایا، یعنی انسان بنایا۔ اور دوسرا اللہ کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسانوں میں بھی ایمان والا بنایا، ورنہ اس آبادی میں، جس گاؤں علاقے میں ہم رہتے ہیں، جس دنیا میں ہم بستے ہیں، کروڑوں کی تعداد وہ ہے جو ہم جیسا جسم رکھتے ہیں، ہمارے جیسی غذا کھاتے ہیں، ہمارے جیسا لباس پہنتے ہیں، ہماری جیسی زبان بولتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے محروم کر رکھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا کہ انسان بنائے، دوسرا انعام کیا کہ انسانوں میں بھی مسلمان بنائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کچھ حقوق رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 2 طرح کے حقوق لازم کیے، بس اسی پر میں اپنی بات مکمل کروں۔ اللہ نے 2 طرح کے حقوق لازم کیے۔ اللہ نے پہلا حق اپنا رکھا ہے، جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کے حقوق۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھی جائے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو اور عذر شرعی نہ ہو تو رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ اللہ نے حج بیت اللہ کی صلاحیت دے رکھی ہے تو اللہ کے گھر کا حج کیا ہے، اور دیگر عبادات، یہ عبادتیں یہ اللہ کے حقوق۔ اور اللہ نے دوسرا حق بندوں کا رکھا، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر ان کا بھی حق رکھا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے جو اپنے حقوق رکھے ہیں، جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اس سلسلے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حقوق میں اگر کمی کوتاہی ہو جائے، نماز میں بشری تقاضے کی وجہ سے ہم سے غفلت ہو جائے، سستی ہو جائے، دیگر عبادتوں میں غفلت و سستی ہو جائے، دین کے معاملے میں سستی ہو جائے، عبادات کے معاملے میں سستی ہو جائے، تو اللہ کے نبی کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر سچی توبہ کی جائے تو اللہ اپنے فضل سے اس کوتاہی کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے بندوں کے حقوق میں کمی کی جائے، بیوی کا حق شوہر پر اللہ نے رکھا، شوہر کا حق بیوی پر ہے، پڑوسی کا حق پڑوسی پر ہے، بڑے کا حق چھوٹے پر ہے، چھوٹے کا حق بڑے پر ہے، یہ جو حقوق اللہ نے رکھے
سے غفلت و سستی ہوتی ہے اور ہم ان حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ چاہے 1000 بار بھی توبہ کیا جائے لیکن جب تک حق والے کا حق ادا نہ کر دیا جائے یا اس سے معاف نہ کرا لیا جائے اس وقت تک وہ حق معاف نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ نے پہلا حق مسلمان کا مسلمان پر پہلا حق رکھا ہے کہ مسلمان ایک مسلمان سے ایمان کی رشتے کی بنیاد پر قرآن و سنت کے رشتے کی بنیاد پر محبت کا معاملہ کرے، ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ چنانچہ قرآن پاک نے کہا انما المؤمنون اخوہ کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر ایک مسلمان امریکہ میں رہتا ہے، ایک مسلمان برطانیہ میں رہتا ہے اور ایک مسلمان بیگوسرائے کی اس نیما کی سرزمین میں رہتا ہے اور دونوں ملتا ہے تو چاہے کوئی رشتہ داری نہ ہو لیکن ایمان کی رشتے کی بنیاد پر ایک سنت و شریعت کے رشتے کی بنیاد پر یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی۔ بھائی کا مطلب کیا ہے؟ بھائی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک بھائی دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، اس کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اس کا غمخوار ہوتا ہے، اس کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرتا ہے، اسی طریقے سے چاہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رشتہ نہ ہو لیکن ایمان کے رشتے کی بنیاد پر ہم سب کو آپس میں محبت سے رہنا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ شریعت کا مطالبہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ امارت شریعہ کی بنیاد خالص اسلامی نظام پر ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین کا جو پیغام دیا جائے وہ امارت شریعہ کا پیغام ہے۔ اس لیے امارت شریعہ کا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم سب ایک ایمان کے رشتے کی بنیاد پر محبت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، جذبہ خیر خواہی کے ساتھ رہنے اور جینے کا مزاج بنائیں۔ آپ کو بتاؤں آج کے جو ملک کے حالات، ان حالات کو بتانے کی اور سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی میرے سے زیادہ اچھا سمجھ سکتا ہے کہ ملک کی کیا نزاکتیں ہیں اور کیا حالات۔ آج کی جو تعلیمی پالیسی آئی ہے اور آج کی حکومت کے جو نظریات اور اس کے جو منصوبے ہیں وہ انتہائی تشویشناک اور سنگین ہیں۔ اس لیے اور ان کا سب سے بڑا منصوبہ اور جتنے بھی باطل پرست رہے ہیں، جتنے بھی کفر اور الحاد میں رہنے والے پڑھنے والے لوگ رہے ہیں، ان کی یہ ہمیشہ سازش نہیں ہے کہ جو لوگ اہل اسلام ہیں، جو لوگ اہل حق، جو لوگ قرآن و شریعت پر چلنے والے ہیں، جو لوگ شریعت کو ماننے والے ہیں، ان کو ان کے دین سے، ان کے قرآن سے، ان کی شریعت سے، ان کے علماء سے، ان کے مساجد سے، ان کے مدارس سے، ان کی خانقاہوں سے کاٹ کر رکھا جائے تاکہ یہ اس طریقے سے جب کٹے رہیں گے، ہٹے رہیں گے تو یہ دین سے بھی ہٹے اور کٹے رہیں گے۔ علماء کی طرف سے بدگمانیاں، قائدین ملت کی طرف سے بدگمانیاں پیدا کرنا اہل باطل کا شروع سے منصوبہ رہا اور ان کا ایک دستور رہا۔ اس لیے اس کو ناکام بنانے کے لیے سب سے پہلا ہتھیار ہمارے پاس ہے کہ ہم سب اپنے خاندانی اختلافات سے اوپر اٹھ کر، گھریلو اختلافات سے اوپر اٹھ کر، اپنے جائیداد کے اختلافات سے اوپر اٹھ کر، اپنے مسلک کے اختلافات سے اوپر اٹھ کر ایک ایمان کی بنیاد پر، ایک کلمے کی بنیاد پر آپس میں محبت کے ساتھ اور رواداری کے ساتھ جینے کا مزاج بنائیں۔ یہ امارت شریعہ کا پہلا پیغام۔ اور دوسرا پیغام جو مجھے ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ مسلمان کا مسلمان پر دوسرا حق یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے مال کی حفاظت کرے۔ محبت کرنا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے
مال کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ مال کی حفاظت کے سلسلے میں بہت ساری تشریحیں کی جا سکتی ہیں. اس میں سے ایک اہم مسئلہ جو بڑا حساس مسئلہ ہے اور جسے میں ہر جگہ ذکر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل کی صورتحال ہمارے معاشرے کی اور سوسائٹی کی یہ ہے کہ ہم لوگ جب ہمارے سماج میں ماں باپ گزر جاتے ہیں اور ان کے وارثین میں لڑکا اور لڑکی ہوتے ہیں تو آج کا مزاج یہ ہے کہ یہ بھائی لوگ اپنی بہنوں کو ماں باپ سے ملی ہوئی جائیداد میں اس کا شرعی حصہ نہیں دیتے، جبکہ یہ قرآن کا منصوص حکم ہے. اللہ نے صاف لفظ میں قرآن میں ذات میراث کو بیان فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اگر وارثین میں ماں باپ مر گئے اور وارثین میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو صاف ضابطہ ہے کہ لڑکے کو جائیداد میں دگنا ملے گا اور لڑکی کو ایک گنا ملے گا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج کل بھائی لوگ بہنوں سے معاف کراتے ہیں اور بہنیں بھی لاج میں شرم میں شرما حضوری میں اپنے بھائیوں سے یہ کہہ دیتی ہیں کہ ہم میراث میں حصہ نہیں لیں گے، آپ لوگ رکھیے. لیکن اس سلسلے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ مسئلہ ذکر کرتا ہوں کہ اس طریقے سے شرما حضوری میں لاج شرمے اگر بہن اپنے بھائی کو میراث کے سلسلے میں یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم حصہ نہیں لیں گے اور بھائی اس کو حصہ شریک اس پر اس کو قبضہ نہیں دلاتا ہے تو بغیر قبضہ دلائے شرما حضوری میں لاج شرمے اگر بہن نہ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم معاف کر دیا تو اس طریقے سے وہ جائیداد بھائی کے لیے حلال نہیں ہوگا. یہ صاف مسئلہ لکھا ہے. جب تک اس کو قبضہ نہ دلایا جائے، جب تک جائیداد کا حساب نہ کر لیا جائے، اس وقت تک اگر بہن کہہ دیتی ہے کہ ہم نہیں لیں گے تو اس طرح کہنے سے یہ بھائی کے لیے حلال نہیں ہوگا. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم بھی تھے اور بڑے محدث، بڑے فقیہ تھے، بڑے عالم دین تھے، انہوں نے خود اپنے سلسلے میں اور حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے بھی اپنے بیان میں اس بات کو ذکر کیا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میری پھوپھی کا ترکہ جو بنتا تھا وہ 50,000 روپے تھا. اب میں نے ایک دن پھوپھی سے جا کر کہا کہ آپ کا حصہ شریک جو دادا سے ملی ہے آپ کو وہ آپ کے لیے 50,000 روپے رکھا ہوا ہے، آپ وہ حصہ لے لیجیے. تو پھوپھی نے کہا کہ آپ لوگ رکھ لیجیے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ تھے، مسئلہ جانتے تھے، انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا اور اس پیسے کو استعمال نہیں کیا بلکہ وہ 50,000 روپے دوسرے دن لے جا کر اپنی پھوپھی جان کو دیا اور کہا یہ آپ کو میں نے ہینڈ اوور کر دیا، آپ کو قبضہ دلا دیا، آپ کا یہ مال ہے، آپ رکھیے یا کسی کو دیجیے یا آپ کی ملکیت ہے، آپ چاہے جو کریں. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان کی جو پھوپھی جان تھی 50,000 روپے کے سلسلے میں جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں نہیں چاہیے آپ رکھ لیجئے، بعد میں جب ان کو قبضہ دیا گیا، جب ان کے ہاتھ میں دیا گیا تو انہوں نے 50 میں سے 25 رکھ لیا اور 25 واپس کیا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک ہاتھ میں مال آیا نہیں، جب تک بہن اس کی مالک بنی نہیں، جب تک اس پر ان کا قبضہ ہوا نہیں، وہ کون سی چیز بھائی کو دے رہی، وہ کون سی چیز گفٹ کر رہی ہے. اس لیے اس مسئلے کو سمجھیے اور امارت شریعہ کا یہ پیغام رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہ مسئلہ شریعی بتایا جائے کہ اپنے جائیداد میں ماں باپ سے جو حصہ شرعی ملتا ہے ان حصہ شرعی میں حساب و کتاب لگائیے. ماں باپ نے اگر ایک مسلح چھوڑا ہے، ایک سوئی چھوڑی ہے، ایک چوکی چھوڑی ہے تو اس میں بھی
اور ایک دو حصہ بھائی کا اور ایک حصہ بہن کا ہوگا۔ اس لیے اس طریقے سے جو لوگ معاف کرا لیتے ہیں اور قابض دخیل نہیں بناتے ہیں، وہ پس پردہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ حلال ہو گیا، لیکن یاد رکھیے کہ اس طرح کہنے سے بھائی کے لیے بہن کے کہنے سے رومال حلال نہیں ہوا، بلکہ پس پردہ چاہے لوگ اس کو دیندار سمجھ رہے ہو، بڑا عالم مفتی اور قاضی سمجھ رہے ہو اور نیک اور صالح سمجھ رہے ہو، لیکن پس پردہ اس مسئلہ شرعی پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ حرام خوری میں مبتلا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں، حرام کا پہنتے ہیں، حرام کا لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں، حرام کا پیتے ہیں، اگر وہ خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹ کر کے بھی اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھے گا تو اللہ اس کی فریاد کو نہیں قبول کرے گا۔ خود حدیث کے الفاظ ہے لا يستجاب دعوته وملبسه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس و پوشاک حرام ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے حلال کے لیے، حلال کمائی کے لیے، حلال غذا کے لیے، حلال پہننے اوڑھنے کے لیے، حلال پینے کے لیے ہمیں بہت سنجیدہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پس پردہ ہم بھی حرام خوری میں مبتلا ہو اور ہماری نسلیں بھی حرام خوری میں مبتلا ہیں۔ تو مال کی حفاظت کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اگر حساب لگانے سے بہن کا حصہ بنتا ہے یا پھوپھی کا حصہ بنتا ہے اور والد محترم موجود ہے تو بہن کا حصہ اور پھوپھی کا حصہ، شرعی حصہ مفتی صاحب سے یا کسی بھی عالم دین سے پوچھ کر اور حصہ شرعی ان کے حوالے کیا جائے، بعد میں چاہے وہ گفٹ کریں یا اپنے پاس رکھیں، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ مال کی حفاظت کا دوسرا مطلب جو آج کل کا ایک موضوع بنا ہوا ہے اور بہت پرانا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل کی شادیوں میں جو ہمارا مزاج ہے وہ تلک اور جہیز کے لینے کا مزاج بنا ہوا ہے۔ حرام سے بچیے۔ جس اللہ نے 9 مہینے پیٹ میں رزق دیا ہے، جس اللہ نے ہمارے لیے بے شعوری کے زمانے میں دودھ کا انتظام کیا، پرورش کا انتظام کیا، وہ اللہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارے لیے رزق کا انتظام کرے گا۔ ضروری ہے کہ ہم جائز طریقے سے کوشش کریں، حرام طریقے سے جہیز کے نام پر، تلک کے نام پر اپنے بچوں کو بیچنے کا اور اپنے بچوں کی قیمتیں لگانے کا مزاج ختم کیجئے۔ آپ سے میں کہتا ہوں کہ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ آج اس اسلام کے اس قانون پر عمل کرنے سے حکومت روکتی ہے، آج طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں حکومت قانون لا رہی ہے اور دوسرے جو مسائل شرعیہ ہیں اس پر حکومت قانون بنا رہی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میراث دینے کے سلسلے میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں آپ سے کہتا ہوں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے خاندانی مسائل کو دارالقضاء سے حل کرانے کے سلسلے میں کون سی حکومت کی طاقت آپ کو روکتی ہے؟ کوئی طاقت نہیں روکتی ہے، لیکن سماج کی برائیاں اور خرابیاں ایسی جڑ پکڑ چکی ہے کہ آج ہمارے ذہنوں سے گناہ کی قباحت اور گناہ کے گناہ ہونے کا خیال اور تصور تک ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیے، گناہ بری بات نہیں ہے، لیکن گناہ پر اصرار یہ برا ہے اور یہ عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ آپ کو محسوس ہوا ہوگا اس کرونا کے زمانے میں کہ آپ چاہتے تھے کہ ہم مسجدوں میں اسی رنگ ڈھنگ کے ساتھ تراویح پڑھیں، آپ چاہتے تھے کہ اسی رنگ ڈھنگ کے ساتھ ہم نماز باجماعت پڑھیں، لیکن اللہ نے ایک چھوٹی سی ہوا چلائی اور اس چھوٹی سی ہوا کی وجہ سے ہم سب ان چیزوں سے محروم ہو گئے۔ ہماری بدعمالیاں، ہماری بدتمیزیاں، ہماری بدکرداریاں، ہماری بد اخلاقیاں یا اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں، اور کوئی ملک کا قانون، کوئی حکومت ہم کو نماز پڑھنے سے، ہم کو اپنے مسئلے شریعت
نہیں ہے، ہمیں اپنے اندر ایمان اور کلمہ واحدہ کی بنیاد پر، ایک شریعت کی بنیاد پر آپس میں محبت سے جینے کا مزاج بنانا ہوگا، اور اتنی گہری محبت اور اتنا اہم اور اتحاد و اتحاد اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ باطل کی جو ہوائیں اور ان کے جو منصوبے چل رہے ہیں، ہم اپنے قوت اتحاد سے باطل کے منصوبوں کو ناکام بنا دیں گے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ آج کل جو ماحول ہے میراث نہ دینے کا اور بہنوں کو بیٹیوں کو حصہ شرعی نہ دینے کا، ہم اس سلسلے میں حساس بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پس پردہ حرام خوری میں مبتلا ہو اور ہم چاہتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول کی جائے، ہمارے گھروں میں سکون آ جائے، ہم سب صحت مند رہیں۔ اس کے لیے ہمیں حصہ شرعی نکالنا ہوگا اور اپنی بہنوں کا اور بیٹیوں کا حصہ لگانا ہوگا۔ اور تیسرا پیغام یہ ہے جو مال کی حفاظت سے متعلق ہے کہ ہم جہیز کو پہلے حرام سمجھے اور لینا اور دینا دونوں حرام سمجھے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک صحیح شاہراہ دیجیے۔ جو لوگ بعد کے ہوتے ہیں، جو آنے والی نسلیں ہوتی ہیں، وہ اپنے پیروکار اور اپنے پیشواؤں کے مذہب کو اور مسلک کو مانتی اور اس پر چلتی ہے۔ یہی چند بنیادی پیغام مجھے دینا تھا، اور انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔